ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اپنی پریشانی کے کہیں پر خود بھی ذمہ دار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اور میں اسی سوچ میں تھا، میرے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اگر دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ اس کی مثال ہے ایک ٹک ٹاک کا، جس کو ڈون کہا جاتا ہے، مسٹر پتلو، جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور ایک عام سا لڑکا، نوجوان، جس کو اللہ 1 کروڑ روپے ایک دن کا دے رہا ہے۔ آپ اس کی انگلش لینگویج دیکھیں، وہ گوگل سے پوچھ رہا ہے کہ کھوتے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ کما رہا ہے، اللہ پاک دے رہا ہے، وہ پریشان ہم ہو رہے ہیں۔ پھر میں ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آئی، وہ تھا مکیش امبانی کے حوالے سے، کہ آپ دیکھیں اس نے اپنے بیٹے کی جو منگنی میں اتنے لوگوں کو بلایا۔ مکیش امبانی کے پاس 2008 میں $43 بلین تھے، اور اس کا ہی بھائی ہے جس کے پاس $46 بلین تھے، یعنی اس سے زیادہ امیر تھا۔ اور اس بھائی کا جو ہے نا، وہ بھائی $1 بلین پہ آ گیا، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ پہنچ گیا کہاں پر؟ اس نے $100 بلین کر دیے۔ اب یہ اتار چڑھاؤ کون کر رہا ہے؟ کس نے کیا؟ انسان کے اپنے بس میں ہے۔ اور ایک اور بلینئر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی اپنی جان جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے ختم کر دی۔ پریشان ہم ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو اتنے بے بس اور وہ سمجھتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، جو میں نے سوچا تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کہیں آپ بھی کہیں پر کوئی بہت بڑا جو ہے نا وہ پلان تو نہیں سوچ رہے یا پریشان ہو۔ تو یہ اتار چڑھاؤ یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور یہ انسان کے بعض اوقات بہت بڑے بڑے پلان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ لاکھ چاہیں، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔